حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھا کسب کون سا ہے؟ کئی طریقے ہیں روزی کمانے کے، سب سے اچھا کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، جس پیشے میں ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے وہ سب سے اچھا اور پاکیزہ ہے۔ فرمایا کل بیع مبرور، ہر جائز بیع یعنی خرید و فروخت جو جائز ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہے ہاتھ سے جس پیشے میں کمایا جاتا ہو وہ سب سے اچھا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر بیع، خرید فروخت، تجارت، جائز جو تجارت ہے یہ سب سے پسندیدہ پیشہ ہے شریعت کی روح سے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، کہ جس جسم کو حرام کی غذا کھلائی گئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ نے حرام کمائی سے روٹی کھائی، چائے پی لی، دودھ پی لیا حرام کمائی سے، وہ آپ کے جسم میں جائے گی۔ جسم میں جانے کے بعد یہ اصول ہے خوراک کا، اس سے گوشت بنے گا آپ کا، ہڈی بنے گی، پسلی بنے گی، دانت بنیں گے، بال بنیں گے، خون بنے گا۔ جو چیز بھی حرام کمائی سے جسم کی بنے، حضور نے فرمایا جب تک وہ دوزخ میں جلے گی نہیں بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جسد، وہ جسم غذی بالحرام، جس کو حرام کی غذا کھلائی گئی۔ حرام غذا کھا کر جو جسم پلا اور بڑا ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کے صحابی، آپ ایک دن بیٹھے تھے، آپ کا غلام کوئی کھانے کی چیز لایا، آپ نے لے کر کھا لی۔ جب کھا چکے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ میں نے جوا کھیلا تھا، اس میں جیتی ہے۔ صدیق اکبر نے منہ میں انگلی ڈال کے قے کرنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے قے ہوئی، جب تک قے نہ ہوئی صدیق اکبر آرام سے نہ بیٹھے۔ صحابہ نے کہا معمولی سی چیز کھا لی تھی تو کیا تھا، اتنی مشکل میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا ہے کہ حرام کمائی سے جسم کا جو بھی حصہ بنے جب تک دوزخ میں جلے گا نہیں بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے فوراً قے کرنے کی کوشش کی تاکہ نہ جسم میں رہے، نہ کوئی جسم کا حصہ بنے اور نہ میں دوزخ میں جلوں۔ پھر توجہ فرمائیے، آج کل ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، بینک میں پیسہ ہے، انشورنس کا بیمہ پالیسی کرا رہے ہیں، واضح پتہ ہے ہمیں قسطوں پر چیزیں لے رہے ہیں، لاٹری پر لے رہے ہیں۔ کون ٹھیک ہے جی، فلاں مولانا صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کو جو علم ہی نہیں ہے وہ جاہل کیا جانے۔ تو 1400 سال پہلے نبی پاک فرما چکے، آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ من الحرام ام من الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے، چاہے حرام ذریعے سے آئے چاہے حلال سے آئے، پرواہ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے حضور فرما چکے کہ امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال حرام سے آیا کہ حلال سے آیا، بس ذہن میں ہوگی کہ مال آئے صحیح، جیسے بھی آئے ہم کھا لیں۔ رشوت لے کر، سود لے کر، حرام کمائی سے لوگوں کا خون چوس کے پیسے کما کے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، بچوں کا مکان بن جائے، بچوں کے لیے کچھ دکان ہو جائے، کوئی زمین ہو جائے۔ بچوں کی بہتری سوچیں گے، اپنی بہتری نہیں سوچیں گے۔ جب آپ قبر میں باپ نے دینا ہے، بچے عیاشی کر رہے ہوں گے، باپ کے حرام ناجائز ذرائع سے کمائے ہوئے پیسوں پر اولاد عیاشی کرے گی، پڑے گی باپ کا فائدہ ہی نہیں، اور وہ قبر میں جلے گا حرام کمائی کی وجہ سے، سزا باپ بھگتے گا، عیاشی اولاد کرے گی۔
کتنا بے عقل اور پاگل اور بے وقوف ہے وہ باپ کہ جو اولاد کے لیے حرام اکٹھا کرے، اولاد عیاشی کرے اور باپ دوزخ میں جلے۔ اس جیسا بے وقوف تو کائنات میں نہیں ہے۔